واقعہ سنتے ہیں دل یہاں رونے لگتا ہے. اگر کربلا والے آ جائیں تو کدھر رکھو گے؟ ابے جن کی یاد دل تڑپا دے، آنسو اپنے قابو میں نہ رہے بہ جائے، وہ کربلا والے آ جائیں تو کہاں رکھے؟ نعرے حیدری یا علی کا نعرہ لگانے والوں، او علی شیر خدا کو مولا علی کہنے والوں، اور ہم کیا کہیں مولا علی؟ کوئی ہم نے تھوڑی نہ کہا مولا علی، وہ تو خود نبی نے کہا ہے من کنتو مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسی لیے ایک بات سنو، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی عظمت یہ مولویوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ مولویوں نے بیان کیا تو اہل بیت کی عظمت ہے. ارے اہل بیت کے اطہار کی عظمت ہمیں نبی نے بتائی، اور نبی نے صرف بتایا نہیں کر کے دکھایا. ارے نبی کی ذات وہ ذات کہ نبی آئے تو صدیق اکبر کھڑے ہو جائے، نبی آئے تو فاروق اعظم بولو بولو کھڑے ہو جائے، نبی آئے تو عثمان غنی کھڑے ہو جائے، نبی آئے تو حضرت طلحہ کھڑے ہو جائے، نبی آئے تو حضرت زبیر کھڑے ہو جائے، نبی آئے تو حضرت بلال کھڑے ہو جائے، اب نبی آئے تو حضرت خبیب کھڑے ہو جائے، اور فاطمہ تو زہرا وہ کہ فاطمہ آئے تو نبی کھڑے ہو جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن سرکار دو عالم، محدث اعظم ہند کانفرنس، سامعین اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ کوئی بیان بازی نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کبھی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے، کبھی حسین کے لیے کھڑے ہوئے، اٹھا کے ممبر میں اپنی گود میں بیٹھایا، لوگوں کو پہچان کر آئی، کون نہیں جانتا تھا، پھر بھی یہ کہتے رہے یہ میرا حسین ہے. کبھی علی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور کبھی حسنین کریمین کو اپنے کاندھے پہ بیٹھایا، اور نبی نے یہ بتایا اے لوگوں یہ میری آل ہے، میری آل. اس سے محبت کرنا، اور میں صرف بتا نہیں رہا ہوں، کر کے دکھا رہا ہوں، کر کے دکھا رہا ہوں. یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ علی ہے. بات آگے نکل جائے گی، مگر یہ بتاؤ جس علی کو کاندھے پر اٹھایا، جس فاطمہ کے لیے آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، وہ علی و فاطمہ ہے تو کدھر رکھو گے؟ کوئی ہے جگہ؟ کسی بھی مکتب فکر میں ہے جگہ؟ لکھنؤ والوں کے پاس ہے؟ محفل سجانے کے لیے ہمارے پاس یہ روڈ ہے، مجلس سجانے کے لیے ہمارے پاس ہے، اجتماع کرنے کے لیے جگہ ہے. علی و فاطمہ کو کدھر رکھے؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ جشن سرکار دو عالم ہم منا رہے ہیں، غیروں کا عقیدہ کچھ بھی ہو، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، مگر اتنا بتاؤ نبی آئے تو کدھر رکھے؟ کدھر رکھے؟ کدھر رکھے؟ آپ کہتے ہو نبی آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں تو رکھے کدھر؟ ارے یہی جواب امام المتکلمین، رئیس المحققین، شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے دیا کہ غیروں کا عقیدہ کچھ بھی ہو، نبی کا چاہنے والا، نبی کا عاشق، نبی کا ماننے والا خدا کے حبیب کو کہاں رکھتا ہے؟ سن، ارے نبی کا عاشق خدا کے حبیب کو رکھتا کہاں ہے؟
पता बता दिया और यही फरमाया कि बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न मोहतसिम आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। दूसरा पता बताया हुजूर शेखुल इस्लाम ने नबी कहाँ कहाँ रहते हैं। वो फरमाते हैं कि हमारे दिल में, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। मैं यही से बात आगे निकालूं। सुने, एक बात बताइए, यहाँ नमाज होती है, अजान भी होती है, कितने टाइम अजान होती है? 5 टाइम अजान होती है। ज़ोहर में होती है, असर में होती है, इशा में होती है, मगरिब में, यानी माशाअल्लाह मगरिब में होती है, फजर में होती है। 5 टाइम होती है ना। आपको मालूम है ये अजान क्यों होती है? मालूम है किस लिए होती है? अजान किस लिए होती है? अजान होती है दावत के लिए, इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए, आओ हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए। 5 टाइम अजान होती है। पहले भी अजान होती थी, आज भी होती है। जब वो अल्लाह का नबी मक्के से मदीना आया तो पहला काम खुदा का घर बनाया, वाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी की बुनियाद रखी गई। अल्लाह के नबी ने मस्जिद बनाई। अब मस्जिद बना दी गई। मस्जिद किस लिए बनाई गई? नमाज के लिए, क्योंकि नमाज ये अफजलुल इबादत है, इबादतों में सबसे ज्यादा अफजल है और नबी को बहुत पसंद है। बेशक सुभान अल्लाह। नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। नमाज के लिए बुलाया। फिर ये मसला हुआ कि नमाज के लिए बुलाना है, नमाज पढ़ना फर्ज है, खुदा को पसंद, मुस्तफा को पसंद, नमाज पढ़ी जाए। जोहर की नमाज पढ़नी है, पढ़ सकते हैं। 12:30 बजे भी जोहर होती है, 1:45 बजे भी जोहर होती है, 1 बजे, 1:15 बजे, 1:30 बजे, 1:45 बजे, 2 बजे, 2:15 बजे जोहर होगी कि नहीं होगी? मगर अल्लाह को पसंद है मेरे बंदो नमाज पढ़ो। नमाज इबादतों में सबसे अफजल है, पढ़ो। मगर नमाज तो 12:30, 1:15, 1, 1:15, 1:30, 1:45, 2, 2:15, 2:30, 3 बजे भी हो रही है। मगर खुदा को पसंद की एक साथ पढ़ो। कांधे से कांधा मिलाकर पढ़ोगे, शाने से शाना मिलाकर पढ़ोगे। नमाज तो 12:30 बजे, 1:45 बजे भी हो जाएगी, मगर कांधे से कांधा मिलाकर पढ़ोगे। घर में पढ़ोगे तो भी दूंगा, सवाब मिलेगा, मगर मेरे घर में आके पढ़ोगे और कांधे से कांधा मिला के पढ़ोगे तो घर में भी देता, मेरे घर में पढ़ोगे, कांधे से कांधा मिला के पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। यानी खुदा को कितना पसंद इत्तेहाद, खुदा को कितना पसंद इत्तेहाद। इत्तेहाद पसंद, मिल के पढ़ो, एक साथ पढ़ो और ऐसा पढ़ो ताकि ये मेरा घर है। तेरा घर था तो वहां ऊंच नीच थी, तेरा घर था तो वहां मालिक और गुलाम था, तेरा घर था तो वहां कोई बॉस था, कोई लेबर था, तेरा घर था तो कोई हेड था तो कोई चपरासी
تھا، مگر یہ میرا گھر ہے. بے شک سبحان تیرے گھر میں اونچ نیچ ہے، تیرے گھر میں کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، مگر میرے گھر میں سب برابر ہے. تبھی تو کیا خوب کہا گیا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ساتھ پڑھو. اب سوال یہ ہوا کہ ایک ساتھ پڑھنا ہے، کیسے پڑھے؟ نبی نے اپنے صحابیوں کو بلایا، مشورہ کیا کرنا کیا ہے. بہت سی ترکیبیں نکالی گئی آگ جلا دیا جائے، بہت سی ترکیبیں نکالی گئی. کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جائے، بہت سی ترکیبیں نکالی گئی. پھر اس میں یہ ہوا کہ کوئی شخص جا کر، کیونکہ مسجد نبی سے لگے ہوئے سب کے مکان تھے، کوئی شخص جا کے لوگوں کو بلائے اور نماز کے لے کر آئے. ہوا، مگر ایک ایسا بھی ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص ان کے خواب میں آیا. اس شخص نے انہیں آزان سکھائی اور آزان کے الفاظ بتائے. صبح ہوئی، اللہ کے نبی کی چوکھٹ میں پہنچے، سرکار کو اپنا خواب بتایا. اور نبی کا علم غیب دیکھو، نبی کا علم غیب دیکھو. نبی فرمائے تو نے صحیح دیکھا، صحیح دیکھا، صحیح دیکھا. اور جو آزان کے الفاظ تھے، حضرت بلال کو کھڑا کیا گیا. بلال کی آواز بلند ہے، بلال کو وہ الفاظ سکھا دو، وہ آزان بتا دو. آج کے بعد بلال یہی الفاظ دہراتے رہیں گے، یہی آزان دیتے رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی اس امت میں، امت محمدی میں سب سے پہلے امام، سب سے پہلے امام. اور حضرت بلال، ان کی شان دیکھے، یہ اسلام ہے. اسلام یہاں پر نیچے کچھ نہیں ہوتا. ایک غلام کو سب سے پہلا امت مصطفیٰ میں سب سے پہلا مؤذن بنا دیا. بے شک سبحان اللہ. حضرت بلال اذان دیتے. حضرت بلال، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے یہاں بھی مؤذن ہے، اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ حضرت بلال بھی اذان دیتے تھے. اور نماز اللہ کے حبیب پڑھاتے. ہمارا معاملہ الگ ہے، ہم تو آرام بھی دیکھتے ہیں، کام بھی دیکھتے ہیں، دکان بھی دیکھتے ہیں، بازار بھی دیکھتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں. مگر وہ نبی کے سچے غلام تھے. جب حضرت بلال اذان دیتے اور اذان کی آواز نبی کے سچے غلاموں کے کانوں میں آتی، تو ہم تو دکانیں بند کرتے ہیں نا، دکانوں میں تالا لگاتے ہیں نا. وہ نبی کے سچے غلام دکانوں میں کو بند نہیں کرتے تھے، دکانوں کو چھوڑ کے آ جاتے تھے اور اس عقیدے کے ساتھ آتے تھے کہ جو کچھ ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا وہ نبی کے صدقے میں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن رحمت عالم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. آزاد کی آواز سن کر نبی کے سچے غلام خدا کے گھر میں آ جاتے، مسجد نبوی میں آ جاتے. توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں، کنسنٹریٹ آف مائنڈ، اپنے دماغ کو جگہ کر لیجئے. جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے. بات یہاں عقیدے کی بھی ہے، عقیدے کی بھی ہے. حضرت بلال اذان دیتے تھے اور نبی کے سچے غلام ان کی آواز کو سن کر خدا کے گھر میں آ جاتے، مسجد نبوی میں آ جاتے اور سنت ادا کر کر کے. لفظوں پہ دھیان دیجیے گا، میں پورے واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. سنتوں کو ادا کر کر کے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے. جیسے آپ محفل میں آئے ہیں نا، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے، کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر، کچھ ادھر ہے نا. ایسا ہی اذان کی آواز سن کر
اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے. اور حضرت بلال کا کیا کام کہ وہ اذان دینے کے بعد سنت ادا کرنے کے بعد ایک آڑ میں آ جاتے, ایک آڑ میں آ جاتے, اپنی نگاہوں کو, اپنی آنکھوں کو سرکار دو عالم کے دروازے پہ رکھ دیتے, سرکار کے دروازے پر, اور کانوں کو اللہ کے رسول کے گھر کا جو دروازہ تھا نا اس پہ لگا ہوا پردہ تھا, اس پردوں پہ رکھ دیتے. صحابی آ گئے, سنت ادا کر کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئے, اور حضرت بلال سنت ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں, کانوں کو پردے پہ رکھے ہوئے, اور جیسے ہی توجہ چاہتا ہوں, جیسے ہی پردوں کے ہٹنے کی آواز آتی, پردے کے سرکنے کی آواز آتی, تو حضرت بلال تیزی کے ساتھ جلدی جلدی مصلی کے پیچھے آ جاتے اور کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں سمجھے؟ سمجھو, یہ اذان ہوتی ہے نا, اذان ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ بتانے کے لیے کہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے مطلب کہ لنچ ٹائم ہو گیا, عصر کی اذان ہو رہی ہے مطلب یہ کہ ٹی ٹائم ہو گیا, مغرب کی اذان ہو رہی ہے, بتانے وقت نہیں, بتانے کے لیے نہیں بھائی ظہر کی نماز پڑھنی ہے, عصر کی نماز پڑھنی ہے, مغرب پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی, بتانے کے لیے نا. تو اذان تو دعوت نماز ہے, اذان کس لیے ہوئی؟ آؤ نماز کے لیے. جن کو نماز پڑھ رہا ہے وہ مسجد میں آتے کہ نہیں آتے؟ آ جاتے ہیں. 15 منٹ کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. 1:45 بجے اذان ہوئی ہے تو 1 بجے نماز, 1 بجے اذان ہوئی تو 1:15 بجے نماز, 15 منٹ کا وقفہ ہے کہ نہیں ہے؟ جن کو نماز پڑھنی ہے وہ خدا کے گھر میں آ گئے. اب کس کا کام ہے بولو, آپ بتائیں کس کا کام ہے؟ اذان کی آواز سن کے لوگ مسجد میں آ گئے, اب کام کس کا ہے؟ مسجد میں کیا کرنے آئے ہیں؟ نماز پڑھانے آئے ہیں نا. مؤذن نے اذان دے دی, اذان کی آواز سن کے لوگ مسجد میں آ گئے, اب کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھانا. مگر امام صاحب نماز نہیں پڑھاتے, نماز نہیں پڑھاتے, بیٹھے ہوئے ہیں نماز نہیں پڑھاتے. کیوں نہیں نماز پڑھا رہے؟ 15 منٹ کا ٹائم تھا, 1:45 بجے اذان ہوئی, 1 بج چکا ہے, نماز پڑھائیے. نماز نہیں پڑھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں نہیں نماز پڑھاتے؟ کہانی اقامت باقی ہے. پھر ہمارا مؤذن جس نے اذان دی تھی وہ آتا ہے اور تیزی سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ پھر ہمارے اہل سنت میں جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا ہمارے اہل سنت میں. پھر اس کے بعد امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. اب یہی بتانا ہے کہ ہمارے یہاں حی علی الفلاح پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ اقامت ہوئی تو کیوں ہوئی؟ جب اذان یہ دعوت نماز تھی اور دعوت نماز ہے, نماز کے لیے بلاوا ہے, تو نماز پڑھائی جاتی, اقامت کا وجود کیوں؟ یہی بتانا ہے کہ اذان ہمارا مؤذن بھی دیتا ہے, اذان بلال حبشی بھی دیتے تھے, مگر اذان دینے کے بعد سنت ادا کرنے کے بعد ایک آڑ میں آ جاتے, اور آڑ میں آنے کے بعد نبی کے دروازے کو دیکھتے, کانوں کو سرکار کے دروازے پہ لگے ہوئے پردے پہ لگا دیتے, اور جیسے ہی پردے کے ہٹنے کی آواز آتی تو تیزی کے ساتھ جلدی مصلی کے پیچھے آ جاتے اور کیا کہتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی بات, وہی الفاظ جو اذان میں کہا تھا, تھوڑا کھینچ کے کہا تھا, بلند آواز سے کہا تھا, ہے کہ نہیں؟ اب وہی الفاظ ہے مگر تیزی کے ساتھ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ، یہی تو ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے. حضرت بلال تیزی کے ساتھ جو اذان کے الفاظ ہیں وہی الفاظ دہراتے، یعنی صحابیوں کو یہ بتاتے اے میرے صاحب دوستوں، نبی کے غلاموں، نبی کے صحابیوں، میرے ساتھیوں، میری اذان کی آواز سن کر تم مسجد میں آ گئے تھے، سنتیں ادا کر کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئے تھے، مگر اب ہوشیار ہو جاؤ، اٹینشن، خبردار ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کا حبیب آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جیسا ہی حضرت بلال کی زبان پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آتا تو اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں قدم رکھتے. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں قدم رکھتے. اور جیسے ہی اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں قدم رکھتے سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو جاتے. تو فتوے ہم پہ نہ لگائیں، ہم سنیوں پہ فتوے نہ لگائیں. ہم کائے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ حی علی الفلاح پر ارے فتوے لگانا ہے تو جا کے صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، بلال و قبیر، سعد و سعید، خالد بن ولید پہ لگاؤ. ہم تو غلام ہیں، غلام. بے شک سبحان اللہ. ہم تو غلام ہیں، غلام. ہم تو ان کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں. بے شک. اب اس میں ایک بات اور سمجھو، یہ تو جشن سرکار دو عالم منایا جا رہا ہے نا، ہم سنی ہے مناتے ہیں، احسان فراموشوں کی جماعت نہیں ہے یہ. ہم نبی کا احسان مانتے ہیں. ارے جب ہم نبیوں کے غلاموں کا احسان مانتے ہیں، اگر بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کام کیا بے شک تو پوری سنیت انہیں یاد کر رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. اگر علامہ فضل خیر آبادی نے سنیت کا کام کیا تو ہم آج بھی علامہ فضل خیر آبادی، علامہ فضل رسول بدایوں نہیں، اور نہ جانے کتنے بے شمار علماء کرام اور اولیاء اللہ کو یاد کرتے ہیں. بے شک ارے جب اولیاء اللہ کو یاد کرتے ہیں تو حبیب اللہ کو یاد کیوں نہیں کریں گے؟ بے شک سبحان اللہ. ہم پہ فتوے نہ لگاؤ. یہ سنی آمد رسول کیوں مناتا ہے؟ یہ سنی عید میلاد النبی کیوں مناتا ہے؟ یہ سنی نبی کی آمد کیوں مناتا ہے؟ ارے فتوے ہم پہ کیوں لگاتے ہو؟ ہم سنی ہے، سنی. ہم نے جو دیکھا ہم نے وہ مانا. ہم نے کوئی 100 سال کا عقیدہ نہیں بنایا، بے شک کوئی 150 سال کا عقیدہ نہیں بنایا. اہل سنت والجماعت 1400 سال سے بھی اوپر ہو گیا، اسی عقیدے پہ ہے جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا. بے شک ہم سے آمد رسول کی بات کرتے ہیں، ہم سے آمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. ارے یاد کرو، یہ اذان ہے نا، اذان کیا ہے؟ دعوت انوائٹ کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے. دعوت حی علی الصلاۃ آؤ. کس کے لیے آؤ؟ نماز کیا ہے؟ افضل العبادات، عبادت خدا، یہی ہے نا، یہی ہے نا. سنو، اذان، توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ. اذان یہ دعوت نماز ہے. اذان یہ دعوت نماز ہے. نماز یہ عبادت خدا ہے. بے شک سبحان اللہ. اذان یہ دعوت نماز ہے، نماز یہ عبادت خدا ہے. اب یہ اقامت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیچ میں اقامت کیا ہے؟
یہ اقامت کس لیے ہے؟ یہ اقامت کیوں ہوئی؟ ارے یہی بتانا ہے. اذان یہ دعوت نماز ہے, نماز یہ عبادت خدا ہے, اور اقامت یہ آمد مصطفیٰ ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن سرکار دو عالم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. اذان یہ دعوت نماز ہے, نماز یہ عبادت خدا ہے. اور اقامت کیوں ہوئی؟ نبی کی آمد کی خبر دینے کے لیے. سبحان اللہ. یہ آمد مصطفیٰ ہے, تو فتوے ہم پہ نہ لگاؤ واہ واہ کہ ہم آمد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں. واہ 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 واہ. ہم آمد مصطفیٰ کیوں مناتے, فتوے ہم پہ کیوں لگانا؟ ارے ہم کیا ہے, ہم پہ فتوے نہ لگاؤ. اور آپ نے کیا سمجھا تھا کہ سنی کیا صرف ماہ نور میں آمد مصطفیٰ مناتا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا تھا صرف 1 ربیع اول, صرف 2 ربیع اول, صرف 3 اور 4 ربیع اول کو, یا بہت آگے بڑھ جائیں